الصلاة والسلام علیک یا خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ زکوٰۃ سے متعلق 13ویں غلط فہمی پیش خدمت گئے۔ ایک غلط تصور اس مسئلے کے حوالے سے عوام کے درمیان یہ پایا جاتا ہے کہ اگر کسی نے مکان کو کرائے پر دیا گیا یا دکان ہے کسی کی، اس نے اس کو کرائے پر دیا گیا، گاڑی ہے کرائے پر وہ چلتی گئے، تو اب زکوٰۃ نکالنے کی جب باری آئے گی اور زکوٰۃ میں جب اس مکان، دکان اور گاڑی کا کیا معاملہ رہے گا اس کے حوالے سے غور کیا جاتا ہے، تو بہت سے لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اس مکان اور دکان کی جو اصل قیمت اور مالیت ہے اسی کے اعتبار سے اس مالک مکان اور مالک دکان پر زکوٰۃ نکالنا ضروری ہوتا ہے اور زکوٰۃ میں اسی قیمت کو شمار کیا جائے گا۔ جیسے مثال کے طور پر کسی نے مکان کرائے پر دیا گیا، 5,000 کرایہ ہر مہینے وصول کرتا ہے اور اس مکان کی اصل قیمت 10 لاکھ روپے ہے، مارکیٹ ویلیو کے حساب سے 10 لاکھ روپے اس کی قیمت بنتی ہے۔ تو اب جب اس کو زکوٰۃ نکالنی ہے، اس کا سال مکمل ہو رہا ہے نصاب کا، تو اس مکان کی زکوٰۃ کیسے نکالنی ہے؟ کیا 10 لاکھ جو اس کی اصل قیمت ہے اس کے اعتبار سے نکالنی ہے، یا پھر اس میں سے جو کرایہ وصول ہو رہا ہے اس کے اعتبار سے؟ تو غلط تصور جو پایا جاتا ہے کہ میں نے بتا دیا کہ اصل قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے، یہ سمجھا جاتا ہے، حالانکہ شرعی اعتبار سے یہ مسئلہ واضح طور پر کتب فقہ میں موجود ہے کہ کرائے پر جو بھی چیز دی گئی ہے، چاہے مکان ہے، دکان ہے، گاڑی ہے، اس میں زکوٰۃ جب نکالیں گے اور زکوٰۃ میں حساب کریں گے تو اس کرائے پر دیے گئے مکان یا دکان کی اصل قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوتی، بلکہ اس میں سے جو کرایہ وصول کیا جا رہا ہے، آپ پہلے سے مالک نصاب گئے، جو نصاب کا سال آپ کا مکمل ہوگا تو اس کے کرائے میں سے جو پیسے آپ کے پاس بچے ہیں ان پیسوں کو ملا کر کے اس کی زکوٰۃ ادا کریں گے۔ اگر پہلے سے مالک نصاب نہیں گئے تو کرائے میں سے جو پیسے آپ کے پاس بچیں گے، آپ اپنی ضروریات میں، حاجت اصلیہ میں استعمال کر رہے ہیں، جو پیسے بچیں گے، نصاب کے برابر پیسے جب بچتے گے اس وقت سے آپ کا ایک سال شروع ہوگا۔ نصاب کے برابر پیسے سال بھر رہتے ہیں، سال کے اختتام تک رہتے ہیں، تو اب آپ کو زکوٰۃ ادا کرنی ہے۔ یعنی خلاصہ یہ ہے کہ کرائے میں سے جو سیونگ ہے، جو پیسے آپ کے پاس بچ رہیں گے اس کی زکوٰۃ نکالنی ہے، پہلے سے مالک کے نصاب ہے تو، یا پھر نہیں ہے تو وہ نصاب کے برابر بچیں گے، تب سے زکوٰۃ کا حساب شروع ہوگا۔ اس مکان یا دکان کی اصل قیمت جو 10 لاکھ روپے کے، اس کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہے۔ چنانچہ اس سے متعلق فتاوی رضویہ شریف میں ایک سوال اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ سے کیا گیا، جو سوال درج کیا گیا اس کا جواب بھی موجود ہے۔ سوال یہ کیا گیا، ایک شخص نے 40 یا 50 ہزار کے مکانات اپنی حاجات سے زیادہ صرف کرایہ وصول کرنے کی غرض سے خرید لیے۔ 40 سے 50 ہزار کے مکانات اس لیے خریدے ہیں کہ کرایہ وصول کرے۔ اب آگے سوال میں یہ درج کیا گیا، آیا اس صورت میں حاجت سے زیادہ مکانات میں ان کی قیمت کے اوپر زکوٰۃ فرض ہے یا جو کرایہ آتا ہے اس کے اوپر؟ یہ سوال کیا گیا کہ قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نکالنی ہے یا پھر اس کے کرائے کے اعتبار سے؟ تو جواب میں اعلیٰ حضرت علیہ رحمہ نے یہ تحریر فرمایا، مکانات پر زکوٰۃ نہیں، اگرچہ 50 کروڑ کے ہوں۔ جب وہ تجارت کے لیے نہیں گئے، بیچنے کے لیے نہیں ہے، کرائے پر دینے کے لیے گئے، تو 50 کروڑ کے مکانات ہیں تب بھی ان پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ کرائے سے جو سال مکمل ہونے پر بچے گا
اس پر زکوٰۃ آئے گی اگر خود یا اور مال سے مل کر نصاب کے برابر ہو۔ دیکھیں واضح طور پر مسئلہ ذکر کر دیا گیا کہ کرائے پر دیے ہوئے مکان دکان کی قیمت کے اعتبار سے زکوٰۃ نہیں نکالنی ہوتی ہے، بلکہ کرائے میں سے جو بچے گا اس میں پھر جو حساب بتایا گیا اس کے مطابق زکوٰۃ ادا کرنی ہوتی ہے۔ اور اگر کرائے میں سے پیسہ کچھ بچتا ہی نہیں ہے، بہت سے ایسے لوگ ہوتے ہیں کرایہ ملتا ہے اور پھر اس کو یوز کر دیتے ہیں، استعمال کر دیتے ہیں، تو اس صورت میں زکوٰۃ ہی لازم نہیں ہوگی۔ یا یہ کہ کرائے میں سے بچتا ہے لیکن اتنا نہیں بچتا کہ جو نصاب کے برابر پہنچے اور پہلے سے مالک نصاب بھی نہیں ہے، تو اس صورت میں بھی اس کرائے کی رقم پر زکوٰۃ لازم نہیں ہوگی۔ فتاوی رضویہ شریف کی 10ویں جلد میں صفحہ نمبر 164 پر یہ مسئلہ موجود ہے۔ یہ سوال جواب آپ تفصیلی طور پر وہاں دیکھ سکتے ہیں۔ تو بہت اہم مسئلہ ہے، بہت اہم یہ شرعی حکم پیش کیا گیا، خود بھی سمجھے، دوسروں تک بھی اس کو پہنچانے کی ضرور کوشش کریں۔